This module is about further details of comprehensive definitions of physiological systems modeling, simulation and control. کچھ چیزیں ہم کچھ اور ڈیٹیل سے سسٹم ماڈلنگ کو ڈسکس کریں گے اس ماڈیول میں. جو بھی فزیولوجیکل ماڈل بنتا ہے یا کوئی اور بھی نان فزیولوجیکل ماڈل بھی ہوتا ہے تو اس ماڈل میں ضروری ہے کہ اس ماڈل کے گڈنس کو ایوالویٹ کیا جائے کہ جو ماڈل بنا ہے ہاؤ گڈ دس ماڈل از. کیونکہ اگر ماڈل کو گڈنس چیک ایوالویشن کے بغیر امپلیمنٹ کیا جائے یا اس کے اوپر ریلائی کر دیا جائے تو اٹ کین مسلیڈ اس اور اس کے کنسیکوینسز جو ہے وہ کافی حد تک نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں. ماڈل گڈنس کو جب چیک کیا جاتا ہے یا ایوالویٹ کیا جاتا ہے سو دیر آر ٹو بیسک پیرامیٹرز جن کے بیس پہ عام طور پہ اینڈ یوزولی جو ہے وہ ایوالویشن کی جاتی ہے آف گڈنس. دیز آر ٹو پیرامیٹرز, ون از ایکوریسی اینڈ دا ادر ون از پریسیشن. یہ دونوں جو ویریبلز ہے یا دونوں جو پیرامیٹرز ہے ایکوریسی اینڈ پریسیشن. ایکوریسی میں ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ جو ماڈل بنا ہے ریالٹی کا دا ڈفرینس بٹوین پریڈکٹڈ اینڈ ٹرو ویلیو, کہ جو ویلیو ماڈل پریڈکٹ کر رہا ہے اور جو ٹرو ویلیو ہے ان دونوں کے بیچ میں کتنا ڈفرینس آ رہا ہے. جو ڈفرینس ہوتا ہے دیٹ بیسیکلی ریفلیکٹس دی ایکوریسی. ڈفرینس جتنا کم ہوگا ایکوریسی اتنی زیادہ ہوگی اینڈ وائس ورسا. اور پریسیشن جو ہے دس از بیسیکلی دا ریپروڈیوسیبلٹی آف دا ریزلٹس, کہ ماڈل جو ہے ایک دفعہ جو ریزلٹس دے رہا ہے اگر ہم اس ماڈل کو ریپروڈیوس کرے, دوبارہ کرے, پھر کرے تو کتنے پرسنٹ چانسز ہے, پرابیبلٹی ہے کہ ریزلٹس جو ہوں گے یا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ریپروڈیوس ہوگا. سو دس ریپروڈیوسیبلٹی آف دا سسٹم ریفلیکٹس دا پریسیشن. سو ماڈل میں دونوں چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا اور دونوں چیزوں کو ایوالویٹ کیا جائے گا اور بوتھ دیز پیرامیٹرز ول ریفلیکٹ دا گڈنس آف دا سسٹم, دا گڈنس آف دا ماڈل. فار ایگزامپل اس فگر میں ہم دیکھیں تو ماڈل میں کچھ چیزوں کو کلسٹر کیا گیا ڈیٹا کو, اور ماڈل رن کرنے کے بعد ہم نے اس کا آؤٹ پٹ جو دیکھا دس ماڈل از ناٹ ایکوریٹ اینڈ آلسو اٹس ناٹ پریسائز بیکاز دا آؤٹ پٹ از ویری ویری اسکیٹرڈ. اب آپ اس کو جتنی دفعہ ریپروڈیوس کریں گے اس کا ریزلٹ ایسے آ رہا ہے, سو اس سے ڈفرینٹ آئے گا, پھر ڈفرینٹ آئے گا. سو پریسیشن بھی نہیں ہے اور ایکوریسی بھی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اگر اس سائڈ کا ہم یہ فگر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جب ماڈل رن کیا گیا اور اس کا آؤٹ پٹ کو ہم ایوالویٹ کرتے ہیں سو دا آؤٹ پٹ از بیسیکلی کلسٹرنگ ہیئر. اس کا مطلب ہے کہ جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ ایک ہی جگہ کے اوپر وہ ماڈل نے کلسٹر کیا آؤٹ پٹ کو. سو اس کا مطلب ہے کہ ایکوریسی اچیو ہوئی ہے, اٹس ہائیلی ایکوریٹ. لیکن یہ پریسائز ہے, دس از پریسائز بٹ ناٹ ایکوریٹ, کیونکہ ایکوریسی کا لیول جتنا یہ ادھر آئے گا سینٹر کی طرف جتنا زیادہ ہوگا ایکوریسی اتنی زیادہ ہوگی. سو دس از پریسائز بٹ ناٹ ایکوریٹ ماڈل. اس کے مقابلے میں اگر اس ماڈل کو دیکھا جائے سو یہ جو بھی اس کے ڈیٹا ریپرزنٹیشن ہے وہ سینٹرلائز ہو رہی ہے. سو دا ماڈل از ایکوریٹ بٹ اٹس ناٹ پریسائز بیکاز آؤٹ پٹ جو ہے وہ کلسٹرڈ نہیں ہے سینٹر میں. سو پریسیشن نہیں ہے, ایکوریسی ہے. اور اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں سسٹم جو ہے ماڈل جو ہے ایکوریٹ بھی ہے اور پریسائز بھی ہے. اس ڈسکشن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ماڈل جو ہے وہ اس کی ایکوریسی ہائی ہے تو اس کی پریسیشن بھی ہائی ہوگی. دونوں ہائی ہو بھی سکتے ہیں, دونوں ایٹ دا سیم ٹائم ہائی نہیں بھی ہو سکتے. اس کا پریسیشن زیادہ ہے, ایکوریسی کم ہے, ایکوریسی کم ہے, پریسیشن زیادہ ہے, دونوں نہیں ہے یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں. سو دیر آر چانسز ڈیپینڈنگ اپان دا کوالٹی آف دا ماڈل اور اس کے پیرامیٹر آپٹیمائزیشن کے بیس پہ اس ماڈل میں پھر اس کی گڈنس کو جب دیکھیں گے تو ان چیزوں کو نظر میں رکھا جائے گا. جو بھی ماڈل بنایا جاتا ہے تو اس ماڈل کو بنانے کے لیے جو انیشیٹو لیا جاتا ہے, جو سٹارٹ کیا جاتا ہے, یہ انیشلی ہماری ریئل ورلڈ کی آبزرویشن ہوتی ہے یا اس فزیولوجیکل آرگن کی آبزرویشن ہوتی ہے جس کے بیس پہ انیشلی
کچھ گیس کیا جاتا ہے آبزرویشن کے بیس پہ، ماڈل ڈیٹا کلیکشن کے بیس پہ ایک گیس کیا جاتا ہے. سو مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی ماڈل کی جو انیشلائزیشن ہے، جو انیشیل سٹیپ ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے گیسٹیمیشن پہ. انیشیل گیسٹیمیشن ہوگی اور اس گیسٹیمیشن کے بیس پہ ایک انیشیل ہائپوتھیسس ڈیولپ ہوگا. اب گیس جتنا اچھا ہوگا انیشیل ہائپوتھیسس اتنا بہتر ہو سکتا ہے. سو اٹ ڈیپینڈس کہ ہماری جو آبزرویشن ہے اس ارگن یا اس سسٹم کے بارے میں، وہ آبزرویشن ہماری کتنی کین آبزرویشن ہے، کتنے بہتر طریقے سے سسٹم کو اسٹڈی کیا گیا ہے. سو گیسٹیمیشن اور اس کے بیس ایک انیشیل ہائپوتھیسس بنے گا. انیشیل ہائپوتھیسس کے بعد ہم ڈیٹا آبٹین کرتے ہیں، کیونکہ ہائپوتھیسس بننے کے بعد اس ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرنا ہوگا آن دا بیسس آف سم ڈیٹا. سو وی ول کلیکٹ سم انیشیل ڈیٹا، اور وہ ڈیٹا اس ارگن اس ٹیشو کے بارے میں وہ ڈیٹا ہوگا. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس ٹائپ کی ہم ماڈلنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈیٹا کس ٹائپ کا ہوگا، وہ سینیریو ٹو سینیریو ویری کر رہا ہوگا. اور دین وی ٹیسٹ اور انیشیل ہائپوتھیسس کے جو ہمارا ہائپوتھیسس ہے اس ڈیٹا کے اوپر ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ادھر دا ہائپوتھیسس از اوکے، اور یا اس میں کچھ فلاز ہے یا کچھ کریکشنز کرنے کی گنجائش ہے یا ٹیوننگ کی گنجائش ہے. تو اگر ہمارا انیشیل آبجیکٹیو ریچ ہو جاتا ہے، اچیو ہو جاتا ہے، تو یہ ہمیں ہمارا اسٹیٹ سولوشن پرووائڈ کر دے گا اینڈ دین گو اہیڈ. لیکن اگر سسٹم میں ماڈلنگ میں کوئی فلاز ہے اور ہمارے انیشیل آبجیکٹیوز جو ہے وہ ریچ نہیں ہوتے، تو دین ہم دوبارہ یہاں سے واپس جائیں گے. ہم ماڈل جو ہائپوتھیسس ہے اس کو ماڈیفائی کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو ماڈیفائی کریں گے، کچھ نیا ڈیٹا ان پٹ لیں گے اور ماڈل کو ٹیون کریں گے. جو بھی اس میں فلا تھی اس فلا کو مائنس کرنے کی کوشش کریں گے اور آپٹیمائزیشن کی کوشش کریں گے. سو ہائپوتھیسس ول بی ماڈیفائڈ، اور دوبارہ اس اسٹیج پہ ہم آئیں گے اور اگین ڈیٹا آبٹین کریں گے. کوئی نیا ڈیٹا لیں گے، کوئی پرانا بھی ڈیٹا ہوگا. اگین ٹیسٹ دا ہائپوتھیسس. اگین اف آبجیکٹیو ریچ تو ٹھیک ہے، نہیں آبجیکٹیو ریچ تو اگین ماڈیفائی دا ہائپوتھیسس اینڈ گو بیک. اور یہ آپ لوپ ریپیٹ کرتے رہے جب تک آپ کا ماڈل جو ہے یا جو آپ کے آبجیکٹیوز ہے جب تک وہ ریچ نہ ہو جائے تب تک یہ لوپ چلتا رہے. اور اگر اس لیول کی آپٹیمائزیشن ہو جاتی ہے کہ آپ کا اسٹیٹ سولوشن پروڈیوس ہو جاتا ہے جو آؤٹ پٹ ریکوائرڈ تھا، جیسے ریکوائرڈ تھا، اس کوالٹی کا اچیو ہو جاتا ہے، تو دین اٹس اوکے. ادروائز لوپ ریپیٹ ہوتا جائے گا اور اس کی ماڈل کی جو ہے وہ اسٹیپ وائز سسٹمیٹک ٹیوننگ ہوتی رہے گی، ماڈیفیکیشن ہوتی رہے گی.